السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیزیں کھاؤ پیو، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ غمام عربی میں کہتے ہیں بادل کو، چونکہ وہ چھپا لیتا ہے، اسی لیے اسے جو ہے غمام کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسے سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی تیہ میں قوم موسیٰ کے سروں پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا۔ ابو حذیفہ کا بھی قول یہی ہے، اور یہی وہ بادل تھا جس میں جنگ بدر میں فرشتے، جنگ بدر کے دن جو فرشتے نازل ہوئے تھے وہ اسی کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ اور من و سلوہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا اس آیت میں، تو من کہتے ہیں گوند کی ایک قسم کا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ شبنم کی طرح تھا، بعض لوگوں نے کہا جیسے کہ امام قتادہ وغیرہ کا قول ہے کہ یہ اولوں کی طرح تھا جو ان کے گھروں میں اترتا تھا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک، آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر میں جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا جمع کر لیتا تھا۔ اب ان تمام باتوں کو آپ اپنی نظروں میں رکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر غور کیجئے، اس پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان کو اتنی فراوانی دے رکھی تھی، دوسری جگہ وہ صحابہ کرام جو سخت سے سخت مصیبتیں جھیلتے، اپنی سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرتے، لیکن اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑتے، اس پر جمے رہتے، اللہ کی عبادت الہی میں جمے رہتے، نہ معجزے طلب کیے، نہ دنیا کی راحتیں مانگی، نہ عیش و عشرت کی چیزیں مانگی، نہ اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ جنگ تبوک کے موقع پر، اللہ اکبر، کیا پتا ہے آپ کو، جنگ تبوک کا موقع جب بھوک کے مارے بے تاب ہو گئے، موت کا مزہ آنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اس کھانے میں برکت کی دعا کر دیجئے۔ کھانا پتا ہے کیا تھا؟ لوگوں کے پاس جتنا کھانا بچا کچا کھانا ہے وہ لا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا، ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر وہ کھانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس میں برکت کی دعا کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ انہوں نے کھایا، کھا کر کے اپنے توشے بھر لیے، اس کے باوجود وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ پانی قطرے قطرے کو ترس رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی دیا، اتنا پانی دیا کہ مشکیزیں بھر گئے، خود نے پی لیا، مکمل پانی ختم نہیں ہوا، مکمل سب کے سب سیراب ہو گئے، اس کے باوجود پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ، یہ تھی ان کی علو العزمی، اتباع، اور ان کی سچی توحید یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا تھا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس قوم پر یہ قوم فضیلت والی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ۔ عقیدے میں ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے تعلق سے، اور ہم نے دیکھا کہ عقیدہ تحاویہ میں امام تحاوی رحمہ اللہ نے ان آیات کو جو 13 قسموں کی ہے، 13 آیتیں نہیں بلکہ 13 قسمیں ایسی ہیں جو یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب یعنی عرش پر ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی و اتفاقی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اپنی تمام مخلوقات سے جدا ہے۔ یہ جہمیہ، معطلہ وغیرہ کا جو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، حتیٰ کہ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں بلکہ عرش پر موجود ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لونڈی کو مارا، اور اس کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی میں نے اپنی لونڈی کو مارا ہے، کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے کچھ سوالات کیے۔ سب سے پہلا سوال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو پتہ ہے اس لونڈی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔
اور بعض روایتوں میں آتا ہے وَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. پھر اللہ کے نبی نے دوسرا سوال اس سے کیا من انا، تو اس نے کہا انت رسول اللہ. جب اس نے یہ جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقها فإنها مؤمنہ، کہ تم اسے آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومنہ ہے. سوچئے دو سوالات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ یہ عورت مومن ہے یا نہیں ہے. پہلا سوال کیا تھا؟ این اللہ، اللہ کہا ہے. اگر وہ عورت غلطی کرتی ہے بتانے میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، یا اس کا اشارہ غلط ہوتا، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح نہیں کرتے؟ کیا آپ اس کی رہنمائی نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو چھپایا. یاد رکھیے اور بھی بہت سارے دلائل، بے شمار دلائل ہیں انشاءاللہ. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے، ہاں یا تو اللہ بڑا ہوگا یا عرش بڑا ہوگا، اس طرح کے جتنے بیہودہ اور بیوقوفانہ سوالات ہیں انشاءاللہ ان سب کا بھی جواب ہم آگے کے درس میں دیکھیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت، میرا آپ کا، ہم تمام کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں.